رسول میں تھی۔ آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آپ کو جب باہر جانا ہے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ آپ کے گھر کا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، آپ کی ذات کا ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی کام ایسا ہو گیا جو آپ نے بتا رکھا تھا کہ کتاب و سنت یہ ہے، علم یہ ہے، حقیقت یہ ہے، وہی ہے، اور آپ سے اس کے برعکس کام ہو گیا، دنیا معاف نہیں کرے گی، طوفان کھڑا کر دے گا کہ 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال 2-3 سال پڑھ کے آئی ہو، اگر آپ نے ہی عمل نہیں کرنا تھا تو پھر تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اس وقت سدھرنے کی بجائے یہ کہنے والا برا لگا اور اس مسئلے کو حل کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ کا کوئی سٹیپ، سر سے صرف کا دوپٹہ، لباس کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی شادی خوشی غمی میں اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کے مطابق کیا تو تب بھی الزام، اور اگر آپ نے برعکس کیا تو پھر بھی آپ کے خلاف محاذ تیار ہے، مسئلہ کھڑا ہے۔ اور وہ مسئلے ذرا سن لیجئے، مائیں بہنیں آئی ہیں، میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی مخالفت گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ رشتے کا میٹر ہے۔ ڈاکٹر بیٹی کے لیے لوگ ڈاکٹر رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، انجینئر بیٹی کے لیے انجینئر بیٹا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کہا کہ میں عالمہ ہوں، میں فاضلہ ہوں، میرے لیے کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم فاضل، کوئی قاری خطیب ادیب ڈھونڈا جائے تو پوری برادری آپ کے خلاف ہوگی۔ اچھا، اس لیے پڑھایا، مسئلے کھڑے ہو جائیں۔ جناب چچا نے رشتہ مانگا ہوا ہے، محترمہ پروان کو ذرا تھوڑا نیچے لے کے آئیے، یہ پرواز زیادہ ہی اونچی ہو گئی، اپنی ہوا ذرا نارمل کیجئے۔ ماں کہہ رہی ہوگی کہ میں نے اپنی بہن کو رشتہ دینا ہے، باپ کہہ رہا ہوگا میں نے اپنے بھائی سے، زبان کی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ دل ملائیں گے اور صحیح شکنجے میں کسی ہوگی کہ بابا اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو مجھے 5-7 سال مدارس میں، قال اللہ و قال الرسول میں، صرف اور نحو میں، فقہ میں اور حدیث میں ایکسپرٹ کروا کے پڑھا کے اگر یہی کام کروانا تھا تو پہلے کروا دیں۔ اگر میں نے پھر بھی جا کے اوپر ہی اٹھانی، پھر ہی میں نے وہی کام کرنے ہیں جو عام میرے کزن، میرے رشتہ دار کر رہے ہیں، تو عظیم مقصد کے لیے جو مجھے چنا گیا تھا، جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، جو میری معلمات نے، میری انتظامیہ نے، میرے اساتذہ نے بتایا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو قول کچھ اور تھے، قرار کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ وہاں جا کے آپ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ گر چکے ہیں۔ ساتھ ڈھونڈے گی ملے گا نہیں، معاونت مانگے گی میسر نہیں ہوگی۔ تو میں ان بیٹیوں کو جن کی فراغت ہے، ان کے والدین سے سب سے پہلے مخاطب ہوں کہ گھر سے مخالفت شروع نہ کرنا، ہو سکے تو ان بیٹیوں کے لیے رشتے میں، نئے گھر میں کوشش کیجئے گا کہ وہ شخص ملے جو ان کا معاون ہو، قدردان ہو اور شکر گزار ہو اللہ۔ یہ نہیں ہو کہ شادی والے دن، منگنی کے موقع پہ، مہندی کے موقع پہ یہ بیچاری پردے کا کہے اور آپ سارے اس پہ ہنس رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ نہیں، اپنی حدیثیں، اپنی آیتیں اپنے پاس رکھ، اپنی تفسیریں اپنے پاس رکھ، اور پرخچے اڑا کے رکھ دیے جائیں، اور دنیا دیکھے کہ وہ بیٹی جس کو پوری زندگی یہی سمجھایا گیا، یہ آیات پڑھائی گئی، یدنین علیہن من جلابیبہن وقرن فی بیوتکن، یہ جو ترجمے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں، وہ تفسیریں ہوا میں اڑ جائیں اور حقیقت میں کچھ اور ہو، تو ان مسائل کو ان بچوں کے لیے پیدا نہ کیجیے۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، عظیم ترین ہستیوں میں سے گزرے اور ماضی قریب کے
ایک بچے نے ان کے پاس 8 سال بخاری تک کیا، احادیث پڑھی، مدرسہ مکمل کیا، سند فراغت اور 8 سال یہ سوچتا رہا، مسئلہ ہوتا ہے فراغت کے وقت کہ میں کل کیا کروں، بیٹیاں بھی سوچتی ہیں کہ اب کیا کروں، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنی، اس کے لیے اس نے اچھے اچھے علماء کی کیس پہ ریکارڈنگ کرنا شروع کی، دکان بنائی، جذبہ بڑا اچھا، سوچ بھی اچھی ہے، دعوت اور فکر یہ دین کی اساس ہے۔ یہ جب اپنا کام کرنے بیٹھ گیا تو ایک دن شیخ صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا بیٹا یہ تو نے تو ہمارے پاس مدرسہ مکمل نہیں، آپ نے بخاری نہیں پڑھی؟ کہا جی سر۔ ہاں شیخ ایسے ہی ہے۔ کہا بیٹا اگر کیسٹی بیچنی تھی تو اس کے لیے بخاری پڑھنا کون سا ضروری؟ یہ 8 سال پہلے شروع کر لیتے، آج کو آپ کا کام کہیں عروج پہ۔ تو کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ مسئلے حل ہو گئے، مسئلے جاری، اور قیامت کے دن تلوار لٹک رہی ہے، آپ ہوں یا میں، عالم ہوں یا جو ہے وہ کوئی عام آدمی، ادیب ہو، خطیب ہو، معلم ہو، متعلم ہو، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لینا ہے عن علمہ ماذا عمل بہ، تو نے اپنا علم کہاں پھیلایا، کہاں دیا تھا، عمل کیا تھا یا نہیں کیا؟ اور یہ ورثاء سے بھی سوال ہونے ہیں، اس لیے گھر میں سے یہ فتنہ اور آزمائش اور مسئلہ پہلے حل کیجئے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بیٹیوں کو اچھا ماحول، اگلا اچھا گھر، اچھے سسرال، یہ تبھی ملیں گے جب ددیال اچھے اور ننیال اچھے ہونے کا ثبوت دیں گے۔ یہ مسئلے اگر آپ نے حل نہ کیے تو یہ بڑے بڑے ہیرے میں نے مٹی میں ملتے تھے۔ کل یہاں ہماری وہ بچیاں ٹاپرز تھی، ذہین و فطین تھی، ان کی عبارتیں اچھی تھی، صرف نحو میں ماہر تھی، ترجمہ و تفسیر کی امام بن سکتی تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، ان کے سسرال نے، نئے گھر نے ان کو سوائے برتنوں کے مانجنے کے علاوہ کچھ اور کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ گھر کے کام بڑی اہمیت کے حامل ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے، یہ ضرورت ہے۔ گھر بسانا بھی ہم نے یہی سے سیکھا ہے، لیکن صرف پاتیاں پتھی جانیاں تو گوئے کٹھے کیتے جانے، اور جو محلے میں گپ شپ ہو رہی ہے وہ سن لینی، سنا لینی، تو یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ اس کے وسائل کچھ اور تھے جو آپ کو لینے ہوں گے، سمجھ۔ دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 14 مقامات پہ مسائل کا بائی نیم ذکر کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ جو مسائل ہیں میری بیٹیوں نے وہ مسئلوں پہ نظر رکھ کے پڑھا، محلے آپ نے پڑھایا، انتظامیہ نے اپنے نصاب میں ان چیزوں کو شامل کیا کہ جب بچیوں نے باہر قدم رکھنا ہے اور ان سے سوال ہونے ہیں، لوگوں نے اپنے مسئلے لے کے آنے ہیں، تو کیا یہ اس قابل ہیں کہ کتاب کو کھول کے، مطالعہ کر کے، قرآن مجید کو کھول کے، آیات کو دیکھ کے، کتب ستہ کو دیکھ کے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، سیرت طیبہ کو دیکھ کے، اور امہات المومنین صحابیات کی زندگیوں کو پڑھ کے، صحیح اور غلط کا امتیاز کر کے، کیا یہ اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں یا خود سوچنے بیٹھ جائیں کہ یاد پڑھیں گے؟ آج ساڑھی ٹیچر نے دسے ہی نہیں، یہ پیریڈ تو گپ شپ میں گزر گیا تھا، یہ والا صفحہ تو جب تھا میں حاضر ہی نہیں تھی۔ بیٹا بربادی ہے اگر آپ کو کل کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ علم کے ساتھ صحت مند بن کے، توانا بن کے نکلیں۔ اگر آپ معذور بن کے نکلے ہیں اور پھر بیساکھیوں کی ضرورت ہے
تو پھر یہ 5-7 سال بیکار کے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے۔ اگر آپ نے کل کو پڑھانا ہے ضرور پڑھائیے، لیکن دنیا کے مسائل برننگ ایشوز سامنے رکھیے۔ وہ پرانی تحقیقیں، وہ پرانی باتیں، وہ اس دور کے مسائل، وہ اس دور کے عقیدوں کی باتیں، آج ان کی نئی شیپ کیا ہے، نئی رنگت کیا ہے، نئے لوگ کیا ہیں، نئے چہرے کیا ہیں، ماسک پہن کے کون سامنے ہے، آپ نے جانا یا نہیں جانا۔ میں کچھ مثالیں دوں گا، لیکن پہلے یہ مسائل سمجھ لیں کہ آپ باہر جب نکل رہی ہیں تو سامنے بگیاڑ، بڑے بڑے درندے، بڑے بڑے شیر، چیتے منہ کھول کے کھڑے ہیں کہ جو نشانہ بنائیں گے کہ جہاں بھی کوئی دین کا نام لینے والی بیٹی ہے، اگر یہ ہماری ہم نوا نہیں ہوتی، اس کا لباس ہم جیسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ میوزک میں شامل نہیں ہوتی، یہ گانوں میں ہمارے ساتھ نہیں ملتی، یہ دنیا داری میں ہم جیسی نہیں ہوتی، تو اس کو نشانہ مشق بناؤ، نشانہ تان بناؤ، ٹارگٹ کرو، اور آپ نشانے پہ ہیں۔ 3 پہلو میں سے پہلی چیز، دنیا آپ کی جان کی دشمن بنے گی، اور یاد رہے آپ کو طبیب بنایا گیا ہے۔ جسم کے مسائل ہیں، دنیا ڈاکٹر حل کر رہے ہیں، لیکن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جسم ٹھیک نہیں، جسم ہے تو روح ٹھیک نہیں، اگر روح ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک نہیں ہے، یا دونوں کا کمبینیشن ٹھیک نہیں، تو کیا آپ نے یہ مسئلہ دیکھا؟ یہاں تو جان کے دشمن بیٹھے ہیں، یہاں تو جان جان کہہ کے جان لے لیتے ہیں، ایمان لے لیتے ہیں۔ تو یہ مسائل آپ نے پڑھے؟ اگر پڑھے ہیں تو مبارک، ان کے وسائل ڈھونڈے، شریعت سے پوچھے، اگر لیے تو مبارک، نہیں ڈھونڈے تو آج میں لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی دن باقی۔ آنے والے دنوں میں مطالعے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، استاذ کے ساتھ جڑ کے، ادارے کے ساتھ جڑ کے آپ ان مسائل کو ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ آپ کا سفر ایک اس کی منزل مکمل ہوئی ہے، مرحلہ مکمل ہوا ہے، آپ تکمیل پہ نہیں پہنچے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی امتحان باقی ہے، عمل اور پریکٹیکل باقی ہے۔ دوسری چیز میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو مالی بڑے سارے مسائل دیکھنے پڑے، غربت ہوگی، شوہر غریب ہے، باپ غریب ہے، ماں غریب ہے، سسرال غریب ہے، کام نہیں چل رہا، آزمائش آ رہی ہے، یا مال اتنا آ جائے گا کہ لاٹریاں نکل آئی ہیں، تو یک لخت غربت میں یا امارت میں چلے جانا، یا درمیانی سی زندگی اور ساری زندگی بھاگ دوڑ حلال اور حرام کا، یہاں اگر آپ نے امتیاز سیکھا ہے تو مبارک۔ ان مسائل کو فیس کرنا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دنیا آئے گی، محلے دار آئیں گے، باجی بانڈ لے لیں، کیوں؟ حالات ماڑے ہیں، لاٹری نکل سکتی ہے، انعام نکل سکتا ہے، بیٹا مسئلہ دولت بن کے سامنے آ گیا، آزمائش بن کے آ گیا کہ آپ نے پڑھا کہ 100 روپے کے بانڈ میں اور 100 کے نوٹ میں فرق ہے، دنیا تو کہے گی دونوں ایک، 100 کے بدلے میں 100 ہے، اوپر انعام دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں آپ کو استقامت کے ساتھ شریعت سے پوچھنا ہوگا۔ اگر آپ نے پوچھا ہے تو مبارک، نہیں پوچھا تو آج فکر کیجیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ حکومت پاگل نہیں ہے کہ 100 روپے کے نوٹ سے بڑے سائز کا کاغذ لے اور قیمتی کاغذ لے، اس کو پرنٹ کروائے، اس کے بدلے میں 100 کا نوٹ نکلوائے، ریٹ بھی 100 رکھے، اور پھر کل کو آپ کو کہے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ نہیں، اس پہ جو انعام رکھا گیا، یہ پیسہ آپ سے لے کے جیبوں سے نکلوا کے مارکیٹنگ کی جائے گی، سود پہ لگایا جائے گا، کروڑوں کمائے جائیں گے، ان میں سے چند لاکھ چند لوگوں کے انعام نکال کے 2 4 5 آپ کو مطمئن کر دیا جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ نہیں، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں فراڈ بھی ہے، اور اس میں آزمائش بھی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکی تو آپ بھی شاید بانڈ خرید کے، انشورنس کروا کے، جناب جائز ہے، آپ کے پاس گھر میں خواتین آئیں گی، مسئلہ ہے، جناب آپ کل کو مر جائیں، کیا بنے گا بچوں کا، تعلیم کا، انشورنس کروا لیں، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ زہر ہے، زہر۔
اگر آپ نے اس کا صحیح وسیلہ نہیں ڈھونڈا، شریعت سے نہیں پوچھا، حل نہیں کیا کہ جناب اس میں سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، غلط کلیم بھی ہے، اور میرے پیسے کا ضیاع بھی، اور گھر والوں کی تنگ دستی بھی ہے کہ میں ان کا پیٹ کاٹ کے 10-20 ہزار قسط بھی دیتی رہوں اور ان کو جمع کرواؤں، بچے بھوکے، شوہر کا لباس اچھا نہیں، اپنا لباس اچھا نہیں، اور مجھے 10 سال کے بعد جو دیا جائے وہ سونے کی ویلیو، پیسے کی ویلیو اتنی گر جائے کہ جو مجھ سے 10 لاکھ دے کے کل کو 1 کروڑ دیا جا رہا ہے، اس کی ویلیو اس 10 لاکھ جتنی نہ ہو جب میں نے دیا تھا، کہاں اس وقت 11,000 ریٹ اور آج سونے کا 1.25 لاکھ ریٹ۔ تو یہ فرق آپ کو دانائی سے سمجھنے ہوگا، دین سے سمجھنے ہوگا، حقیقت جاننی ہوگی تو پھر فیس کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ جو آپ کے لیے بہت عظیم تر مسئلہ ہے، وہ اس کا تعلق ہے آپ کی نسل سے۔ نسل کہاں سے بنے، دوسروں کی نسل، بچے کیسے ہوں۔ آپ خود فصل ہے بیٹا، بیوی کو رب نے فصل بولا ہے، اور شوہر کو، والدین کو رب نے اصل بولا ہے۔ اگر آپ اصل کے مسائل نہ سمجھ سکیں، اپنی فصل کے مسائل نہ سمجھ سکیں، اپنے پھل اور آنے والی نسل کے مسائل نہ سمجھ سکیں، اور اسی میں الجھ کے رہ گئے، تو بیٹا میں نے سب سے زیادہ طلاقوں کی ریشو بھی دیندار لوگوں میں، دنیا دار تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات پہ اڑے اور پھر اڑے چلتے نکلے۔ نہیں، مسائل میں لچک کہاں ضروری ہے، نرمی کہاں رکھنی ہے، سختی کہاں ضروری ہے، اس کی میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ بڑے سارے گھروں میں نے طلاق ہونے کا ایک بہت بڑا سبب پردہ دیکھا۔ پردہ، یہاں پردہ سکھایا گیا، گھر میں پردہ ہے۔ اب بچی نے شرط رکھی کہ نکاح وہاں کیا جائے جہاں پردہ ہو۔ اس پردے کی وجہ سے اگر آپ برا فیل نہ کریں، میں دنیاوی اداروں میں بھی پڑھا رہا ہوں اور سال اور شاید میرے پاس اتنے یہاں پورے اداروں کی فراغت نہ ہو جتنی بچیاں ان سالوں میں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ ہم پردے کے نام کے اوپر دیواریں، پردے کے نام کے اوپر کھیس، پردے کے نام پہ چادریں نہیں رکھتے۔ ہمارے کھلے حال ہیں، بڑی کلاسز ہیں، ہم بیٹیوں کو مخاطب ہوتے ہیں، اپنی طالبات کو، کہ بیٹا یہ پردہ کرنا پیغمبر کی سنت ہے، بیٹیوں کا اس میں حسن، جمال اور کمال ہے، عزت، عفت اور آبرو ہے۔ جو پہلے سال ہمارے پاس اگر 3500 بچیاں آئی ہیں اور سارے منہ ننگے تھے، جب جاتی ہیں تو الحمدللہ ان میں سے 90% کے قریب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے حجاب اور نقاب کیا۔ لیکن کلاسز ایسے نہیں ہے کہ پردے کے نام پہ کیس ہے، چادر ہے، دیوار ہے۔ استاذ کیسٹ کی طرح بول رہا ہے، بچیاں اپنا فیشن شو کر رہی ہیں، چوڑیاں دکھا رہی ہیں، لباس مذاقتہ دکھائی جا رہی ہے، اور جو اوپر نگران ہے اسے 10-50 دے کے چپ کروا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیوں میں وہ صلاحیت، وہ خوبی، وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسٹ سنی، کیسٹ سے علم حاصل نہیں ہوتا، لائیو استاذ کا جو ایک روب ہے اور اس سے جو ایک فضل اور خیر اور بھلائی اور اس میں پورے توجہ اور انہماک سے بیٹھنا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، اپنے پردے کا، اپنے لباس کا اہتمام کرنا۔ ہماری بیٹیاں پردے کی وجہ سے سینکڑوں چیزوں سے محروم رہتی ہیں، اور جب دیوار سے، کالج سے، ادارے سے، اسکول سے نکلتی ہیں تو شاید بازار میں چلنا بھی نہیں آتا اور مسائل کو سمجھنا بھی نہیں آتا۔ مرد سے گفتگو کیسے کرنی ہے، محرم کے ساتھ اپنی جو ہے وہ چال ڈھال کیسے رکھنی ہے، وہ صرف خیالی پلاؤ بنے ہوتے ہیں، پڑھا ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہم کانفیڈنس دیکھتے ہیں، معلومات کے اندر، علم کے اندر، نالج کے اندر، گہرائی کے اندر، معرفت کے اندر۔ انہی میں سے ایک غلط کنسپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ میرے پاس شاید سوال بھی ہے اور یہ مسئلہ شاید ہم حل کرنا بھی نہیں چاہتے کہ سید عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نابینا سے پردہ کرو، کہا وہ تو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے جواب دیا کہ چلے وہ اگر نابینا ہے تم تو اندھی نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔
اگر ہم نے اس کی سند، اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو سند چھوڑ جاتے ہیں، جیسے آج بھی صحیح البخاری ہم نے بڑی لمبی بات کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سند کو چھوڑ جانے میں خیر ہے۔ اگر ہم نے سند کا علم حاصل کیا ہوتا، آپ کے اوپر جو چھت ہے بیٹا، اگر اس میں سے ہم سریے نکال دیں اور کہیں کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے ہم بجری نکال دیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو ٹی آر گارڈن ہے وہ بھی نکال دیں، چھت میں ضرورت نہیں، تو یہ چھت کس پہ ٹھہرے گا؟ یہ نہیں رکنے والی، دیواریں نکال دیں۔ سند کو نکال دینا، دیواروں کو مسخ کر دینا ہے، گرا دینا ہے۔ دیوار کیا گری؟ میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، اور سنیے گا میرا ذہن بن گیا کہ عورت کو مرد کو نہیں دیکھنا ہے، گناہ ہے اور جرم ہے۔ کیوں؟ مرد بھلے نہ بھی دیکھ سکے، نابینا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو نابینی نہیں، روایت ہی صحیح۔ اس سے مسائل آپ نے کہاں سے نکالے؟ وہ روایت صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سیدہ عائشہ میں اپنی اہلیہ کو اپنے پیچھے اوٹ دے کے اپنے کندھے کے اوپر سے مسجد نبوی کے اندر حبشہ کے لوگوں کی جو گیم ہے اور وہ جو عسکری تربیت تھی، جو اس وقت معسکر کے اعتبار سے عید کے دن وہ گیم کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دکھائی۔ کہہ سکتے تھے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، تو جب بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو مسائل بھی غلط ہو جائے۔ مرد اور عورت دونوں کے پردے کا حساب یہ ہے کہ نظروں میں جھکاؤ ہو، شرم ہو، حیا ہو۔ مرد کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ اگر اچانک نظر پڑی، عورت کے لیے بھی کوئی، تو نظر میں شرم اور جھکاؤ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیچھے رہ گئے تو آپ کے چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، سوئی ہوئی دیکھا گیا، تو اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دیکھ لیا گیا یا آپ نے بلا کے اس کے اوپر کھنچائی کی، تو ایسے نہیں ہے۔ عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اتنا ترنم، اتنی نرمی، یہ پہلو نہیں ہو جو کہا جاتا ہے جی عورت کی آواز پردہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ تو بنیادیں ٹیڑھی۔ آپ پردے میں رہ کے گھر کے اندر چادر میں، چار دیواری میں جھاڑو بھی دے سکتی ہیں، برتن صاف کر سکتی ہیں، استری کر سکتی ہیں، گھر میں رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ یہی مسئلہ کھڑا کر کے میں تو پردہ کرتی ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں آئے، تو سارے ایسے نہیں ہے بیٹا۔ باپ بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، عزیز و اقارب بھی، رشتہ دار بھی، انہیں پیار دیجیے، اخلاق دیجیے، عزت دیجیے، احترام دیجیے، لیکن الفاظ کا بھی جیسے پردہ ہے، نگاہ کے پردے میں چھپاؤ ادب اور احترام کا پہلو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کس لیے تھا؟ اسی لیے تھا کہ آپ اپنے اندر وہ پہلو لے کے آئے جو لوگوں کے مسئلے کھڑے نہیں کرے۔ میرے دوست پی ایچ ڈی ماشاءاللہ کر رہے، شادی ایک پردے دار گھرانے میں ہوئے، ان کا اپنا رویہ یہ تھا کہ چار بڑے بھائی ہیں، چاروں کی شادیوں پہ امی سے یہ کہہ کے لڑ پڑے کہ امی میں چھوٹا ہوں تو میریاں بھابیاں میرے کو پردہ کر دیا، اور اماں بھی لڑتی میرا چھوٹا چھوٹا ہے تو یہ تو پردہ کر دیا۔ بھائیوں کو بھی ستاتا تھا، کہتا ہے جب انہوں نے کہیں باہر جانا، ہماری خدمتیں کر کے گاڑی میں کہیں بھابی نے بیٹھنا، میں نے بھاگ کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ جانا، بھائی نے دور نہ ہو پیچھے بیٹھ، اب بھابی کو بھی محسوس ہونا، میں کہنا اچھا نظرہ بدل گیا، ہوں میں پرا نہیں رہا، خون بدل گئے۔ تو کہتے جب میری شادی ہوئی پھر مجھے پتا چلا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میری بیگم نے کہا کہ میں نے تو کھانا نہیں بنانا، اوپن ایئر کچن تھا، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بھابیاں بیٹھی ہیں، دیگر نہیں، یہ سارے اندر کرو تو میں آؤں گا۔ اب میں کہتا ہوں تو اماں کہتی ہے اچھا اپنی باری کی کرتا۔ تو یہ عدلے کے بدلے، یہ لینے کے دینے، یہ سب آپ پہ نکالے جائیں گے، کیڑے نکلیں گے، لیکن حکمت عملی ضروری ہے۔ آپ پردے میں بیٹھے ہیں، رہن بھائی بیٹھے ہیں، یہ اچھی بات ہے، عزت کریں، اکرام کریں، سارے کام ہوتے ہیں، تو ایک بات کے اوپر ضد کر کے مسئلہ بنا کے آپ نہیں کھڑے ہوں گے۔ والدین کا آپ سہارا ہے، والدین کو پیار سے سمجھانا بھی آپ کا کام، محلے کے مسائل کو سمجھنا آپ کا کام۔ اور میں اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو آپ نے کتاب مکمل کی ہے، میں اس میں سے موٹے موٹے
کچھ مسائل لے کے آیا تھا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ اس مختصر وقت میں ان مسائل کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے باہر کرنا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے۔ ان میں سے جو مسائل قرآن نے بیان کیے 14، چاند کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ چاند کیا ہے، جواب آیا کہ آپ نے یہ سیکھ لیا کیلنڈر، اگر سیکھا ہے تو ترجمہ مبارک۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ خرچ کرو، یہ کرو، وہ کرو، سوال تو یہی تھا ماذا ينفقون، اور جواب کیا آیا تھا، خرچ جو بھی کرو اچھا کرو، بہترین کرو، لیکن آغاز ماں باپ سے کرو۔ اگر آپ نے آغاز ماں باپ سے ہٹ کر کے جا کر کے اپنے شوہر کو کہا نہیں ماں نو نیند ہے، تو بیٹا یہ مدرسہ برابر ہوگا، آپ خود فتنے کا شکار ہیں، آزمائش میں ڈالیں گے۔ بچے کو یہ نہیں مجبور کرنا شوہر کو کہ پہلے ہمارے خرچے، بچے کی ذمہ داری ہے کہ 1600 کماتا ہے یا 10,000 کماتا ہے، ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہ امی ابو یہ ہیں، محبتوں سے وہ سارے بھی رکھ لیں تو میں یہ کہنے کا حقدار نہیں ہوں کہ میرے بچے وہ جو آپ کو واپس دے، ان میں سے بیوی بچوں کو کہو کہ اس میں سے اپنا بجٹ بناؤ، اللہ آسانی کر دے گا۔ مشکل ہے آزمائش، ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی رب پوری کر دیتا ہے، خواہشیں رب بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا کہ بیوی بچوں کو دے کے ابو میری اینی کی تنخواہ میں تھوڑیاں گولیاں بھی تھوڑے تو پھر قرآن نہیں پڑھا گیا، پھر ترجمہ نہیں سیکھا گیا۔ میں مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، یسألونک عن المحیض، پوچھا گیا ہے، سوال پیدا ہوا ہے، مسئلہ ہے، خاص ایام میں بیٹیوں کی پرابلم، نہ باپ کو پتہ ہے نہ بھائیوں کو پتہ ہے، شوہر بھی بالکل لا ابال اور بے فکر ہے، اور ان پہ ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، اور یہ تکلیف اتنی ہے کہ وہ بیٹی جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، مائیں بھی چپ، بہنیں بھی خاموش، بھابیاں بھی خاموش، نندے بھی خاموش، پورا سسرال خاموش، اور اوپر سے تانے دے رہا ہے لے اسی کام نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کل ہوا عذاب، یہ ایسا درد ہے، ایسی کہانی، ایسی اذیت ہے، ایسی بیماری ہے کہ میں رب جو نمازوں کو فرض قرار دیتا ہوں، میں نے ان دنوں میں دن میں 17 فرض رکعتوں کی ذمہ داری بیٹی سے اٹھا دی۔ میں رب ہوں، میں نے بنایا، مجھے پتا ہے پرابلم کیا ہے۔ وہ روزے جس کی جزا میں نے رکھی ہے، اتنے دنوں میں نے روزوں کی چھٹی دے دی، لیکن کیا مجال کہ گھر میں کبھی ماں نے چھٹی دی ہو یا بہنوں نے چھٹی دے دی ہو یا ساس نے ان دنوں میں بیٹی کو چھٹی دے دی ہو یا اسی طرح نندوں نے کچھ کر لیا ہو کہ آج بھابھی ہے، کل کو جب نند پہ یہ دن آئیں گے تو بھابھی وہ سنبھال لے، ماں پہ ہے تو بیٹی سنبھال لے، اور بہن پہ ہے تو دوسری بہن سنبھال لے۔ قرآن کے ترجمے کی ڈگری لے کے تو ہم جا چکی ہوں گی، شیخ الحدیث کی بچیاں تو ہوں گی اور شیخ التفسیر کی اولاد ہوگی اور اس کا گھرانہ ہوگا، لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، حالانکہ جائز وسیلہ دیا تھا۔ بڑے سارے اسی طرح 14 سوال ہیں، تو ان کو ذرا نظر ثانی کر کے اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ آسانی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر 97 کتابوں میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کو مارکیٹ میں بے ایمان لوگ بڑے نہیں ہیں، اور بات بات بھی آپ کو ہی کہیں گے تو بڑی بے ایمان ہے۔ گھر والے بولے سچے کو جھوٹا کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، کاذب کہا گیا، کذاب کہا گیا، عقل مند کو جادوگر جو ہے وہ مجنون کہا گیا، اور جنہوں نے حق اور کوثر دی تھی انہیں جادوگر بولا۔ تو بیٹا آپ پریشان نہیں ہوں گے، وہاں کتاب العلم، کتاب الایمان آپ کے کام ہے۔ جہالت کا فتنہ باہر کھڑا ہے، مسائل کھڑے کریں، آپ مسئلہ بتائیں گے اگے ٹکوسلا ہوئے گا۔ یہ میں پنجابی میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ جینون ایسے ہونا، بڑے سارے ٹکس لے باجی تم تا ادھا کہن نہیں، 27 رجب تو کہنی ہے کہ کوئی حدیث ہی کوئی نہیں، اسی بزرگاں تو سنے آؤ سارے غلط، رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، لے تو 8 سال 7 سال مدرسے کی گیتا، وہ الٹا آپ کو گھیرے۔ تو یہاں استقامت، حقائق کو جاننا اور پڑھنا، چے جائے کہ ان کے رنگ میں رگی جائے صبغۃ اللہ، یہاں آپ کو ثابت قدم ہو کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنی ہے کہ جس ہستی کو معراج کروائی گئی تھی اس ہستی نے اس رات کو کیسے گزارا۔
اگلے دن روزہ رکھا، 13 سال میرے محبوب سن 10 ہجری 10 نبوی میں ہوتا ہے، 10 سال آپ مدینے میں رہتے ہیں، 3 سال یہ ہیں، تو آپ کو جس نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے اس سے دلیل مانگنی ہوتی ہے۔ وہ تو کہیں گے منع دکھاؤ، اور آپ ڈھونڈنے چلیں گے جی منع کہا ہے، منع ہی اصل ہے، عبادت منع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ اصول سیکھا ہے تو دنیا کے ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عبادات بھی اصل منع ہے، اور معاملات میں، معقولات میں، مشروبات میں اصل ہی حلال ہے۔ اگر آپ نے حلال، ساری دنیا کی چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کو وہی حرام قرار دیا۔ تو اس لیے بیٹا ان اصولوں کو پڑھ کے جہالت کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسئلہ نجاست، میں اس وقت دنیا میں رہتا ہوں، آپ شاید باہر نہیں نکل سکتے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، 95% بچوں کو غسل کا پتہ نہیں، نہانے کا علم نہیں ہے، بیٹا وضو کرنا نہیں جانتے، انہیں استنجے کا علم نہیں ہے، تو یہ نجاستوں کا طوفان کھڑا ہے، مسائل کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے یہ سارے مسائل سیکھ لیے، یا صرف جیسے وہ کتاب میں تھا اور کتاب بڑی مشکل تھی، عبارت بڑی ٹف تھی اور سارا ٹائم عبارت میں ہی لگا دیا، اور پھر جو ہے وہ الجھتے رہے اور 5-6 رائے سامنے آ گئی، تو کیا بنے گا؟ کیا آپ جان پائیں کہ اس کی مدت کم سے کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ان میں آنے والے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، پانی سے طہارت کیسے ہے، پانی نہیں تو تیمم کیسے ہے؟ میں نے کئی بے شمار بچیوں سے پوچھا جو مدرسوں سے فارغ ہیں، ان بیچاریوں کو تیمم کا علم نہیں ہوتا، لہسانوں سے کبھی کرایا ہی نہیں، یہ موقع ہی نہیں ملے۔ تو بیٹا اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ پانی میسر نہیں ہے، نہانا ہے، تو کیا اس صحابی کی طرح زمین میں لوٹ پوٹ ہوں، یا باہر سے ریت اور مٹی منگوا کے پورا دابڑا اوپر پھینک لیں، یا صحیح البخاری کی جو روایت پڑھی تھی اس کے مطابق زمین پہ ہاتھ مار کے، پھونک مار کے، چہرے پہ مل کے، دونوں ہاتھوں پہ مل کے یقین کر لینا ہے کہ جیسے پانی سے میرا غسل ہوا ہے ایسے تیمم بھی یہ پورا ہو گیا اور انشاءاللہ میں پاک ہوں اور صاف ہوں۔ تو ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ کنکریاں مل کے پہاڑ بنتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے تنکے مل کے بڑی بڑی آگ کا جو ہے وہ خیمہ بنتے ہیں۔ تو بیٹا ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی طرح بے بندگی کا مسئلہ باہر بڑا ہے، بڑی ساری دنیا جگہ جگہ جھکے گی، مگر نماز میں نہیں، آپ نے لوگوں کو نمازی بنانا ہے، اور صاف بھولنے کا، لوگ رب کو بھول چکے ہیں، رسول کو بھول چکے ہیں، کلمے کو بھول چکے ہیں، حق کو بھول چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو کل کو بھلا دے گا تو مسئلے تو بنے گا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے آپ نے ذہن حاضر کرنے ہیں، ان کے جو ہے وہ پیچھے سے جیسے نہیں وائرنگ ہوتی، منقطع ہوتی، تو ہمیں کنیکشن کروانا پڑتا ہے۔ آپ نے دنیا اور رب کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کنیکٹر کا کام کرنا ہے۔ کیا آپ بن پائیں یا نہیں، تو یہ آج سوچنے کا موقع ہے۔ اسی طرح جنائز کے مسائل، زکوٰۃ مال کے مسائل آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ کیا بتائیں گے؟ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، زکوٰۃ کمانے کا نام ہے، زکوٰۃ محنت کا نام ہے، اتنا جمع کرنا کا نام ہے کہ نصاب کو مال چلا جائے 7.5 تولے سے بڑھ جائے، اور پھر سال بھر فارغ پڑا رہے، اور ڈھونڈ کر کے پھر یہ بیت المال میں جمع کروانے کا نام ہے، یہ رسیدیں بنا کے مانگنے کا نام نہیں ہے، پھر ان کے مستحقین تک پہنچنے کا نام ہے، اور یہ تنخواہ سے بھی بڑھ کے عزت کے ساتھ دینے کا نام ہے، یہ بھکاری بنانے کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ نے یہ مسئلہ سمجھا؟ اگر سمجھا ہے تو مبارک، نہیں تو فکر کیجئے۔ میں اسی طرح دیکھتا ہوں کھانے پینے اور لباس، 3 بڑے مسئلے ہیں گھروں میں۔ آپ نے کتاب العتم آپ بھگا کے پڑھا ہے، اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے سپیڈ میں پڑھا ہوگا۔ کھانا کیسے ہے، مشروبات کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اور معقولات کیا ہیں۔ کتاب الاشربہ بہت بھگا کے پڑھی ہوگی، کیا مجال کہ اس میں حلال و حرام کے آپ نے وہ 20 اصول پڑھ لیے ہوں، جن 20 اصولوں کے بعد دنیا کی ہر حرام اور حلال چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ پیتھالوجسٹ بن کے ایک لیبارٹری میں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں، جیسے بلڈ سب کا سرخ ہوتا ہے لیکن کس کا گروپ کیا ہے، کون سا جو ہے وہ کراس میچ ہو رہا ہے، کس میں کیا بیماری ہے، کون سا لگے گا کون سا نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو میرے خیال میں مسئلوں میں گر کے آپ سے پوچھا جائے گا جی ختم ہے تو بکرے کا، بکرا حلال ہے،
کھا لے کہ نہ کھائیں. آپ کہیں کہ نہیں کھائیں تو پوچھا جائے گا جانور تو حلال ہے کھائیں کیوں نہیں؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یہ رسول اللہ اس میں کیا حرام ہے، حرج دکھاؤ. تو آپ وہاں سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں نے کاش پڑھا ہوتا پھر کسی سے پوچھ کے. تو بیٹا یہ چیزیں آپ کو بہت پہلے سوچنی ہے، ابھی بھی سوچنی ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ لباس کے معاملے آپ سیرت النبی کی علم بردار ہیں، تہذیب اسلامی کی علم بردار ہیں، یا آپ کسی اور نظریے کو لے کے؟ میں نے یہ سنا ہے، سنتے ہیں، مجھے تانے ملتے ہیں دنیا میں دنیا دار لوگوں میں سارا دن رہتا ہوں، رات کو دیندار ہوں. دنیا داروں کا کہنا ہے جنہ مولویاں نے گھر فیشن ہوتا کتنے بھی نہیں ہوتا. تو بھائی کیا حرج ہے ہمارے گھروں میں فیشن ہونا؟ عورت گھر میں فیشن کر سکتی ہے شوہر کے ساتھ. بیڈ روم میں اس کا رنگ ہے، وہ ہزاروں رنگ استعمال کر سکتی ہے. وہ ہر چیز جو اس کے لیے شوہر کے ساتھ جڑی ہے صبغت اللہ میں رہ کے کر سکتی ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن یہ قدرتی بات ہے، جب ہیئر فیشن ہوگا تو دکھانا تو پڑے گا. جب انسان نے کوئی مہندی لگائی ہے، ٹیٹو بنایا ہے، دکھانا تو پڑے گا. یہ نمود اور نمائش مانگتا ہے. تو اس کو پردے میں رکھنا اور محدود کرنا، یہ مسائل کے اوپر قابو پانا ہے اور گرفت رکھنی ہے. کہا تھا کسی نے کہ شاہین کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، سانپ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے قدموں میں ہوتا ہے. تو دنیا کے سر کچلنے ہیں، فتنوں کے سر کچلنے ہیں، اور آپ نے ان مسائل کو فیس کرنا ہے. بڑے بڑے فتنے کھڑے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ چیز میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کہ مدارس کے بچے اور بچیوں کی زبان کینچی سے بھی تیز ہوتی ہے. انہیں اپنے ٹیچر کا ادب، ادارے کا ادب، اساتذہ کا ادب، کلاس فیلوز کا ادب، اپنی سینئرز کا ادب، اپنی جونیئر سے پیار کا لب و لہجہ وہ یہاں رہ کے تلخیوں میں بدل جائے. بیٹا اللہ کرے ایسا نہ ہو. اگر یہ ہے تو زمانہ پہلے ہی بڑا کڑوا ہے. تیزاب کو تیزاب سے نہیں دھویا جاتا، گندگی کا علاج گندگی سے نہیں ہوتا.